بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول ترین پروگرام صحت اور تحقیقات۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ کے ماتحت چلنے والا سول اسپتال کراچی، جس کا شمار سندھ کے سب سے بڑے اسپتالوں میں ہوتا ہے، اس اسپتال کے متعلق بدعنوانی کی خبریں ہمیشہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی زینت بنتی رہی ہیں۔ ان دنوں 15 مارچ 2022 کو ریٹائر ہونے والے سابق ایم ایس ڈاکٹر نور سومرو اور ان کے اس وقت کے اکاؤنٹنٹ مختار قریشی کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل حکومت سندھ سے سول اسپتال کے لیے ملنے والی 24 کروڑ روپے کی وہ رقم ہڑپ کر لی جو سول اسپتال کی مینٹیننس اور دیگر کاموں کے سلسلے میں سول اسپتال کی انتظامیہ کو دی گئی تھی۔ سندھ حکومت سے ڈیمانڈ کرتے وقت یہ بتایا گیا تھا کہ ہسپتال کے مختلف وارڈز اور او پی ڈی کی بلڈنگ ناگفتگو ہے، ڈینٹل او پی ڈی کی چھت گر جانے کے باعث سول اسپتال کا عملہ اور مریض زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ایڈمنسٹریشن بلاک کی چھت بھی انتہائی خستہ ہے، کسی وقت بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ لیکن سابق ایم ایس نور محمد سومرو نے ان کاموں کی مد میں ملنے والے 24 کروڑ روپے ہڑپ کر لیے۔ بعد ازاں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہڑپ کی گئی رقم پر سابق ایم ایس نور محمد سومرو اس وقت کے اکاؤنٹنٹ مختار قریشی کے درمیان سخت اختلافات کے باعث نور محمد سومرو نے اپنے اکاؤنٹنٹ مختار قریشی کو جبری ریٹائر ہونے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن تاحال مختار قریشی کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ پراسرار بنا ہوا ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق وہ اب تک بھی سول اسپتال کراچی کے بعض معاملات دیکھنے کے لیے سول اسپتال کراچی میں دیکھے گئے ہیں، تاہم بعض افسران کے اعتراضات کے بعد نئی ایم ایس ڈاکٹر روبینہ بشیر نے ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے۔ عوامی حلقوں نے سول اسپتال کراچی کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے صوبائی سیکرٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق ایم ایس سول اسپتال کراچی نور سومرو اور سابق اکاؤنٹنٹ مختار قریشی کے خلاف مبینہ طور پر ہڑپ کی جانے والی 24 کروڑ روپے کی جلد از جلد تحقیقات کروائیں اور اس وقت تک ان کے بقایا جات بھی روکے جائیں جب تک ان کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ دوسری جانب سول اسپتال کراچی میں کرپشن کا بے تاج بادشاہ جبار شیخ بھی اسپتال کے لیے ناسور بنا ہوا ہے۔ ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق سول اسپتال کراچی میں پروکیورمنٹ کا انچارج جبار شیخ کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ ہر ٹینڈر پر مبینہ طور پر 25% ایڈوانس کمیشن وصول کرتا ہے۔ جو کمپنی جبار شیخ کو 25% کمیشن ادا نہ کرے تو وہ اس کمپنی کو ٹینڈر بھی ایشو نہیں کرتا۔ سول اسپتال کراچی پروکیورمنٹ کا ارب پتی انچارج کے متعلق مزید معلوم ہوا ہے کہ اس نے کمیشن میں سے ایک خطیر رقم اینٹی کرپشن اور بعض صحافیوں کے لیے بھی مختص کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جبار شیخ محکمہ صحت کے ریٹائر اور حاضر سروس ملازمین بھی سول اسپتال کراچی اور سندھ کے دیگر سرکاری ہسپتالوں میں مختلف کمپنیوں کے ناموں سے ٹھیکیداریاں کر رہے ہیں، تو بعض بارش صحافی حضرات بھی اس قسم کی لوٹ مار کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک ٹی وی چینل کے رپورٹر سے جبار شیخ کی دستدرازی بھی ہو چکی ہے۔ جبار شیخ کے متعلق ان کے تمام بالا افسران کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جس سیٹ پر بیٹھ کر بدعنوانی میں مصروف عمل ہے
وہ اس سیٹ کا اہل نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نااہل شخص کئی سالوں سے اس سیٹ پر موجود ہے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جبار شیخ تو از خود 25% سے کم کمیشن نہیں لیتا، لیکن اسپتال کے انتظامی سربراہ کو طے شدہ 2% کمیشن ادا کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی کے سعود آباد ہسپتال، جو مبینہ طور پر ان دنوں کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، اینٹی کرپشن کے عملے نے دواؤں کی خریداری میں مبینہ گھپلوں کے باعث چھاپہ مار کر 3 ایسے ملازمین کو گرفتار کر لیا تھا جن پر یہ الزام تھا کہ وہ ملازمین اپنی ایم ایس کے ساتھ مل کر دواؤں کی خریداری کی خرد برد میں ملوث تھے۔ تاہم ان ملازمین کی گرفتاری اور فوری رہائی کے پس پردہ زر کا کمال ہے۔ تاہم آئندہ پروگرام میں اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے اور ایسے افسران کی بھی تفصیلات سے آگاہ کریں گے جو سرکاری ملازمین کے باوجود اپنی کمپنیوں کے ذریعے ٹھیکیداریوں میں مصروف عمل ہیں۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ میں جہاں مبینہ طور پر کرپشن کے چرچے عام ہیں، تو دوسری جانب اس محکمے میں خواتین کے ساتھ جنسی ہراسگی کے بھی واقعات وقتاً فوقتاً جنم لیتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کراچی کی ماڑی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ویکسینیٹر نے محض اپنی نوکری کو اس لیے خیر باد کہہ دیا کہ دوران ڈیوٹی ان کے ساتھ انہیں وقتاً فوقتاً ہراساں کرتے رہتے تھے اور انہیں غلط کام کے باعث گھر بیٹھنے اور تنخواہ گھر پر پہنچانے کا بھی لالچ دیا جاتا تھا۔ اگرچہ اس سلسلے میں محکمہ صحت سندھ نے اپنی تحقیقات کا آغاز تو ضرور کر دیا ہے، لیکن اس قسم کے واقعات اور اس کے بعد ان پر تحقیقاتی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں، لیکن ان کمیٹیوں کی رپورٹ پر کارروائیاں روک دی جاتی ہیں اور اس طرح اس قسم کے گھناؤنے جرم میں ملوث لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔